اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی خدمت میں حاضر، محمد جاوید غفاری میرا نام ہے، اور آج بیسیکلی تو میں صحافی ہوں، لیکن آج مجھے اپنے آپ کو صحافی کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، کیونکہ ایک جید صحافی جس کے بارے میں ہم نے جب بھی سنا تو ہمیں کہا گیا کہ وہ آپ کے لیڈر ہیں، وہ آپ کے لیے اگزامپل ہیں، وہ آپ کے لیے روئے رواں ہیں، وہ آپ کے لیے ادارہ ہیں، وہ آپ کے لیے پوری صحافت ہیں۔ ان کی ایک ریکارڈنگ آڈیو کال مجھے موصول ہوئی، اوبویسلی لیک ہوئی ہوگی، اور یہ زیادہ پرانی نہیں لگ رہی کیونکہ اس میں دنوں کا ذکر ہے، اور آج سیٹرڈے ہے، اس کا بھی ذکر ہے۔ یہ آڈیو کال جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے، ایک خاتون ہے جو کہ آواز سے، اب میں اللہ معاف کرے ورڈ وہ یوز نہیں کرنا چاہ رہا، جو لگ رہی ہیں، اور جو صاحب ہیں وہ آواز سے بھی وہی لگ رہے ہیں، اور یہ سن کے میرے لیے یہ آئی اوپننگ ہے، میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، اور میرا آج اس ویڈیو سے شاید بہت سارے صحافی حضرات، کیونکہ ان کے وہ شاگرد ہوں گے، الحمدللہ میں ان کا شاگرد نہیں ہوں، ان کے ادارے میں نے کام نہیں کیا، میں نے ان کے پاس کام نہیں کیا، لیکن بلیو می، جب ہمیں صحافت پڑھائی گئی تھی تو ان کا نام لیا جاتا تھا، کہا جاتا تھا کہ یہ وہ صحافی ہیں جنہوں نے صحافت کو پرموٹ کیا ہے، بنایا ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں، لیکن ان کا ضرور لیا جاتا تھا کیونکہ یہ پرانے صحافی ہیں، اور ان کا اخبار جو ہے وہ ہے روزنامہ خبریں، چینل بھی ہے، وہ ہے چینل 5۔ اب وہ کون سی بلڈنگ میں بنا ہوا ہے وہ ایک علیحدہ چیزیں ہیں، وہ کس طرح کی صحافت کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ چیزیں ہیں، وہاں پر جو بیچارے لوگ کام کرتے ہیں ان کی کیسی صورتحال ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ میں ان تمام لوگوں کو سلوٹ کرتا ہوں، میں ان تمام دوستوں کی جو میرے کارکنان بھائی ہیں، میرے وہاں پہ کام کرنے والی خواتین ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، میں رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن اس صاحب کی اس آڈیو کے بعد میں بلیو می میں سکتے میں ہوں، اور میں پریشان ہوں کہ ہمارے اتنے بڑے لیول پہ بیٹھ کے صحافی صاحب جو کہ روزانہ کالم بھی لکھتے ہیں، روزانہ ٹی وی کے اوپر شو بھی کرتے ہیں، روزانہ اپنی آئیڈیالوجی ہم تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ پرانا جو صحافت تھی وہ کیسی ہوتی تھی اور آج کی صحافت کیسی ہوتی تھی۔ اگر یہ پرانی صحافت اور اس میں آپ نے یہ پیغام دینا تھا تو آج الحمدللہ آج کی صحافت بہت اچھی ہے۔ یہ آپ تھوڑی سی میں سناؤں گا کیونکہ میری اخلاقیات، میری تربیت وہ زیادہ نہیں ہے، براٹ اپ ہمارا کیا کہتے ہیں روشن خیال میں نہیں ہوں اتنا کہ یہ میں ساری آپ کو سنا سکوں۔ یہ جب میں سن رہا تھا تو بلیو می میرا دل دھک دھک کر رہا تھا کہ یہ اتنا بڑا صحافیوں کے اتنی عجیب باتیں کیسے کر سکتا ہے، اتنی چیپ باتیں کیسے کر سکتا ہے، اتنا بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے جن کی عمر 15 سال 22 سال 25 سال ہے، ان کے لیے یہ باتیں کی جا رہی ہیں، یہ باتیں ان کے لیے کی جا رہی ہیں، ان کو کس طرح کی راہ پہ اوپر لگایا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ میں کاش میرے جو صحافی بھائی ہیں، جو بڑے بڑے اینکر ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، وہ بھی اس کے اوپر بات ضرور کرتے، کم از کم اس چیز کی مذمت ضرور کرتے کہ یہ ہم میں سے کسی ایک سینئر، بہت سینئر جید صحافی کی گفتگو ہے، اس کی کم از کم مذمت ضرور کرتے۔ میں نے نہیں دیکھا لیکن میں ضرور کروں گا، کیونکہ میں جہاد کرنے والا بندہ ہوں، اور میں باز نہیں آتا جب اس طرح کی کوئی چیز ہو، مجھے تکلیف جو چیز دے میں ضرور شیئر کرتا ہوں، اسی لیے میں شیئر کر رہا ہوں، یہ آپ ضرور سنیے۔ لیکن اس کو میں سنانا نہیں چاہ رہا آپ کو، میں کوشش کروں گا کوئی اس طرح کی چیز ہو تو میں وہیں پہ روک دوں گا، صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ میرے پاس یہ چیز موجود ہے، میں بے پر کی بات نہیں کر رہا۔ یہ آپ ذرا سنیے۔ کرنے ابھی آ جاتا ہے وہ، میں لسٹ دیجیے کہ یہ نمبر اس پہ چلا دو، تو ابھی لے کے آتا میں کہتا ہوں اس کو پہلے دیتا ہوں، تھوڑا سا آگے کرتا ہوں تاکہ وہ اس جگہ پہ ہم پہنچ جائیں جو میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ اور جی اور وہ بس حال احوال میں پتہ چل جاتا ہے نا۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھی خوبصورت فگر والی ہے، آپ مطلب ٹینشن نہ لیں۔ نہیں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں، آپ اس طرح سے کیجیے گا، مجھے کہیں ٹینشن۔ آپ یہ تو دیکھو، جیسے میں
آپ کو. وہ چلو وہ تو بھیج دینا، لیکن اس طرح سے کرنا تم کہ کل ذرا اس کو لانا اور 2 گھنٹے کے لیے بس تو تھوڑا سا ریلیکس کر کے تو کہنا مجھے میرا. انتہائی شرمناک انسان ہے آپ. میں آپ کا نام نہیں لینا چاہ رہا، سب سمجھ گئے ہوں گے آپ کون ہیں، کتنا بڑا نام ہے آپ کا صحافت میں، لیکن آپ کیا بات کر رہے ہیں یار، کس طرح کی بات کر رہے ہیں. اور یہ پوری ٹیپ میرے پاس موجود ہے، اور یقین کریں جس طرح میں نے یہ سنی ہے، مجھے پتہ ہے، میرے اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میں نے توبہ کی ہے، معافی مانگی کہ یا اللہ ہم لوگوں کو اس طرح کے صحافی بننے سے دور رکھیں یا اللہ. ہمیں بس چھوٹا موٹا یہی جو ہم لوگ صحافی ہیں بس کہلاتے ہیں، لوگ میں کہہ دیتے ہیں، لیکن اس طرح کی بڑا نام نہ دینا جس میں اتنی بڑی گھناؤنی باتیں کرنا پڑتی ہیں اور اتنے گھناؤنی حرکات کرنے پڑتی ہیں. آپ نے یہ ورڈز آخری سنے ہوں گے کہ مجھے بس 2 گھنٹے کے لیے ریلیکس ہونا ہے. اس کے پیچھے آگے جو باتیں یقین کریں بہت افسوسناک ہیں. میں کیونکہ خواتین نے بھی یہ میسج میرا سننا ہوگا، دیکھنا ہوگا، میں اس لیے یہ چیز نہیں سنا سکتا ان کو، لیکن یہ اتنے بڑے اخبار کے، اتنے بڑے چینل کے، اتنے بڑے بیک گراؤنڈ والے صحافی، نام لے دیتا ہوں جناب محترم ضیاء شاہد صاحب، کچھ خدا را خوف کرتے آپ. یہ تو آپ نے ایک کال آپ کے لیے کوئی، یہ پتہ نہیں آپ کا کیا ہوگا، باقی جو چیزیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی، باقی جو آپ سلسلہ ہوگا وہ کیا ہوگا. یہ تو صرف ایک کال ہے جس میں آپ ایک خاتون سے مخاطب ہیں، اور خاتون بڑے مزے لے لے کے وہ ریکارڈ کر رہی ہے، جو وہ خود خاتون ریکارڈ کر رہی ہے، کیونکہ ہمیں یہ جو اس کی باتیں ہیں نا، وہ بار بار اس نے کہا ہے کہ آپ کا خبریں اخبار بھی ہے، آپ کا چینل بھی ہے، آپ مہربانی کر کے مجھے پروموٹ بھی کریں. جب آپ نے اس کو پروموٹ نہیں کیا تو اس نے یہ بات آپ کی لیک کر دی ہے آڈیو، جو مجھے چیز سمجھ آ رہی ہے. تو یہ چیز آپ کو سمجھ کیوں نہیں آئی جناب محترم؟ نہیں محترم.